میں جب مشاہدہ کرتا ہوں نا کہ ہمارے معاشرے میں مختلف طبقات ہیں، غریب طبقہ ہے، متوسط طبقہ ہے، امیر طبقہ ہے، بہت زیادہ مذہبی طبقہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، دیندار ہے، دنیا دار طبقہ ہے، بزنس مین ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا طبقہ ہے کہ جو اس بیماری سے بچا ہوا ہو؟ ایک ہوتی ہے عوام، آپ سب، ایک ہوتے ہیں خواص، ایک ہوتے ہیں اخص الخواص. ٹھیک ہے، عوام و خواص تو کہا جاتا ہے، خاص و عام، عام و خاص. ایک ہوتا ہے اخص الخواص. تو میں جب دیکھتا ہوں تو پہلے تو مجھے اس معاشرے میں اخص الخاص تو مفقود ہی نظر آتے ہیں. دو ہی طبقہ نظر آتا ہے، یا عوام ہے یا خواص ہے. اور یہ جو دونوں طبقے ہیں، عوام بھی اور خواص بھی، کس مرض میں مبتلا ہو چکے؟ حسد. اب حسد کیا ہے؟ کسی کو اللہ نے علم دیا، کسی کو اللہ نے مال دیا، درانی، کسی کو اللہ نے جمال دیا، کسی کو اللہ نے عہدہ دیا. حسد کیا ہے؟ کہ جو حاسد ہے وہ جل رہا ہے، اس کے پاس مال آ گیا ہے، کسی طرح چھن جائے میرے پاس آئے. اس کے پاس جمال آ گیا. اب تو بچوں پر بھی حسد ہوتا ہے. کسی کا بچہ خوبصورت پیدا ہو جائے تو دوسرے بھائی کو ٹینشن لگ جاتی ہے، میرا بچہ سانولا ہے، اس کا بچہ گورا کیسے پیدا ہو گیا؟ کوئی ایسی بیماری لگ جائے کہ اس کا چہرہ جو ہے نا وہ کالا سیاہ ہو جائے. اتنا اپنے آپ کو گھرا دیا. جمال کی وجہ سے حسد، مال کی وجہ سے حسد. حسد یہ ہے کیا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے، مال ہے، جمال ہے، عہدہ ہے، مقام ہے، علم ہے، شرف ہے، عزت ہے، وہ چھن جائے اور میرے پاس آ جائے. اب آپ سوچئے کہ کسی کو مال کس نے دیا؟ جمال کس نے دیا؟ علم کس نے دیا؟ شرف کس نے دیا؟ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ بھئی آپ کو چاہیے تو رب سے مانگ لو. آپ اپنے آپ کو شرف انسانیت سے کیوں گراتے ہو کہ اس سے چھنے؟ وہ چیز ایسی تو نہیں کہ دنیا میں ایک ہی ہے کہ اس سے چھنے گی تو میرے پاس آئے گی. جس رب نے اس کو دیا، اس رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اسی رب نے دینا ہے. تو آپ اس رب سے دعا کرو کہ مولا مجھ پر بھی اپنا فضل فرما. جب آپ کسی مسلمان سے حسد کرتے ہیں کہ اس سے میرے پاس آ جائے، اس سے چھن جائے. کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، میں کہنے یہ لگا تھا منحوس ہوتے ہیں، لیکن پھر میں نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے پاس آ جائے، وہ کہتے ہیں یہ برباد ہو جائے. یعنی ان سے دوسرے بھائی کا سکھ ہضم نہیں ہو رہا، تو وہ کہتے ہیں میں برباد ہوں تو یہ بھی کم از کم میرے لیول پہ تو برباد ہو جائے. میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو اس کے پاس بھی گاڑی نہیں ہونی چاہیے. میرے پاس اچھا موبائل نہیں ہے فار ایگزامپل، تو اس کے پاس بھی اچھا موبائل نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے. آپ اللہ سے مانگیے. کیوں کہ جو حاسد ہوتا ہے وہ الحسد اعتراض علی القدر، کہ حسد، حسد اعتراض علی القدر، یہ تقدیر پر اعتراض ہے. یا سنی فہیم، کس پر اعتراض ہے؟ تقدیر پر. کہ آپ تقدیر پر اعتراض کر رہے ہیں، گویا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے کیوں دے دیا. سوچئے کتنا بڑا گناہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیوں دے دیا، اس سے چھن جائے، میرے پاس آ جائے. اس لیے حسد کا وبال، حسد پر گناہ اور حسد کی مذمت قرآن و حدیث میں آپ کو کثرت کے ساتھ ملے گی. ایسا نہیں ایک دو روایات ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، بلکہ آپ اسے یوں سمجھیے کہ آسمانوں میں
جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا، اور زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے۔ آسمانوں میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ کیا تھا؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ سبب کیا تھا؟ حسد۔ اس کے علاوہ اور تو کوئی سبب ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میں استاذ الملائکہ، میں خازن جنت، میں اتنا بڑا عابد، میں اتنا بڑا عارف، میرا یہ مقام، اور مٹی سے بنائے ہوئے آدم کو علیہ السلام میں کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرنے سے انکار کر کے آسمانوں میں پہلا گناہ ہوا، اس کا سبب کیا بنا؟ بولے میرے ساتھ۔ اچھا، زمین پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو آپ کی اولاد میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، پہلا قتل ہوا، پہلا گناہ ہوا۔ اس گناہ کا سبب کیا بنا تھا؟ کہ میری زوجہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس کی زوجہ زیادہ خوبصورت کیوں ہے؟ اس سے حسد کیا، اور اس حسد کی بنا پر قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمانوں پر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے، زمین پر پہلا گناہ حسد کی وجہ سے۔ اسی لیے فرمایا گیا قرآن میں کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ مولا میں تیری پناہ میں آتا ہوں حاسد سے جب وہ حسد کرے۔ میرے پیارے دوستو، ہم سب کو اس گناہ سے دور ہونا پڑے گا، حسد کو ختم کرنا پڑے گا۔